اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا، قبلہ کی تبدیلی کا، کہ یہ کچھ چند مہینے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا، پھر دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ تبدیل کر دیا، جس میں مقصد تھا اتباع رسول کی لوگوں میں چیکنگ کرنا کہ کیا اپنی ایک بات پر کچھ لوگ اڑ جانے والے ہیں اور فرمان نبوی کی تعویل کرنا، اتباع نہ کرنا، ایک ہی بات پر اڑ کر دلائل کی تعویل کرنا، کہ ایسا ذہن نہ رہے، بلکہ جہاں نبی حکم دے وہاں پہ اس پیغمبر کی بات کی اتباع کرنا، کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ ہم نے یہ قبلہ کی تبدیلی فقط اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم چیک کریں کہ کون ہے جو اتباع رسول کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ پھرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیکنگ تھی۔ تو اس طرح ہمیں بھی اپنی فرقہ واریت، گروپ بازی، اس کے لیے دلائل کو اس طرح مروڑنا نہیں چاہیے، اس کو اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے دلائل کی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دلائل جہاں پہ آ جائیں قرآن و سنت کے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ ضد بازی، تعصب بالکل نہیں ہونا چاہیے، صاف دل ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بعد میں اتباع رسول کی بات کو پیش کیا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی بھیجا تو جو تمہیں ہماری آیات سکھاتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ جن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کو اجر کتنا ملے گا، جن کا اللہ پہ توکل ہے، کیا چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کا تذکرہ ہے کہ صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور اس میں جو واقعہ تھا جس کی وجہ سے بعض صحابہ کے دل میں خیال آیا اس کی نفی مراد ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید و الوہیت کا ذکر ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں اپنی زمین کے بنانے میں، رات دن کے مختلف ہونے میں، کشتیوں کے جو سمندر میں چلنے سے، اور جو اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی اور اس سے جو دنیا میں ہر چیز پھیلا دی، ہوائیں چلا دیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں کہ وہ خالق کائنات ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ اور بعض لوگ اس رب کو چھوڑ کر غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے، لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری کائنات کا مالک تو وہ ہے۔ اے لوگو، حلال اور پاک کھاؤ، حرام روزی سے بچو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، جس سے واضح پتہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ رزق حلال کھانے والے کے سینہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے اور حرام کھانے والے کے سینہ میں نور پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو پھر مسائل کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے رزق حلال ضروری ہے، اس لیے یہاں پہ حلال کی بات پہلے ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے دل میں یہ اگر دین کی تبوت و تلاش کی محبت ہے تو پھر اس کے حلال کھائیں۔ اللہ اپنے آباء و اجداد، اپنے اکابر کو، ان کو مد نظر رکھ کر تعصب نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم نے اپنے اکابر کو چھوڑ دیا۔ بھئی دلائل کی روشنی میں بات ہو تو پھر دلائل کی روشنی میں تو بات کرنی چاہیے، لیکن خالی تعصب سے بات نہیں۔ اپنے بڑوں کی وہ لوگ انہوں نے قرآن و سنت کو، اللہ کے نبی کو کیوں نہیں مانا تھا؟ کہ اپنے بڑوں کی وجہ سے، کہ ہمارے بڑے کیا سارے غلط تھے۔ اللہ اکبر۔ میں لوگوں، تم پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ پکار دیا جائے، غیر اللہ کے نام پہ وقف ہو جائے، وہ بھی حرام ہے۔
کہ جو چیز غیر اللہ کے نام پہ وقف جو ہے ہوتی ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، کہ اللہ کے نام پہ چیز وقف کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر جو بات، اس لیے غیر اللہ کے نام پہ چیز دینا، جس طرح کہ ایسی جگہیں جہاں پہ لوگ غیر اللہ کے نام پہ چیز دیتے تھے، ایسی جگہ پر بھی اللہ کے نام پہ وہاں پہ جا کر دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جیسا کہ ایک صحابی نے کہا جی میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا جگہ پہ اونٹ ذبح کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلقہ نہ ہونا کا وسن میں نوسان الجاہلیہ، حلقہ نہ عید میں نہ اعیاد الجاہلیہ، کیا جاہلیت میں وہاں پہ کوئی بت تو نہیں تھا؟ کیا جاہلیت میں میلہ تو نہیں رہتا؟ کہا جی کچھ نہیں تھا۔ میں پھر اوفی بنظر اپنی نظر پوری کر لے کہ اگر کوئی ایسی غیر اللہ کی پوجا پرستش کی جگہ ہے تو وہاں پہ اللہ کے نام پر وہاں پہ دینا منع ہے۔ جس طرح کہ قبرستان میں رب کو سجدہ کرنا، نماز پڑھنا قبرستان میں منع ہوتا ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ مشابہت ہونا، بے شک وہ فرض پڑھ رہا ہے، اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہے، لیکن قبرستان سے الگ جگہ پہ پڑھے تاکہ اس کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس لیے یہاں پہ اس قدر سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ غیر اللہ کے نام پہ دینا یہ کتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح خالی مذہب کا لیبل لگا کر نیک اپنے آپ کو بنا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ملیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، خالی یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف چہرے پھیرو، لیکن نیکی ہے کہ دل میں ایمان سچا ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر، نبیوں پر، اللہ کی خالص محبت کی وجہ سے مال خرچ کرتا ہو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، کہ ہر اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرے، نہ کہ اپنی دوستی کی خاطر۔ اللہ کی رضا جب تک نہیں ہے تو اس میں اجر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کا مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد روزے کا مسئلہ بیان کیا کہ روزے کی فرضیت، کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سارے فرائض کی جو ایک فرض کا فریضہ کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جنگ لڑی ہے، اسی طرح نماز کا منکر ہو تو وہ بھی کافر ہے، اگر کوئی روزے کا منکر ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ تمام ارکان اسلام کی ایک جیسی اہمیت ہے، اپنی مرضی کسی بات میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا مسئلہ بیان کیا کہ جب حج یہ چاند طلوع ہوتے ہیں تو یہ ان میں چاندوں کے مسئلہ میں کہ یہ چاند باریک کیوں طلوع ہوتا ہے اور چاند بڑا کیوں ہو جاتا ہے، اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کا مہینہ بھی اسی سے رکھا ہے اور ہمارا رمضان کا مہینہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اسلام کے بہت سارے مسائل اسی سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے مسائل کے ساتھ ہمارے بہت سے دینی مسائل اس کے ساتھ منسلک رکھے ہیں، اس سے ہمیں دینی فوائد ہوتی ہیں۔ حج بھی اسی سے چاند کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور میں اسی طرح اس دور جاہلیت میں لوگ جب حج کرتے تو گھروں میں پیچھے سے پھلانگ کر آتے تھے کہ یہ ہم دروازے سے تو گناہگار سے جب نکلے تھے، یا پاک ہو کر آئیں تو اسی دروازے سے پیچھے واپس کیوں آئیں، پھر دوبارہ وہی گناہ چمٹ جائیں گے۔ اللہ فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو پیچھے سے پھلانگ کر آؤ، بلکہ نیکی ہے کہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو۔ کہ گناہوں کو نہیں چھوڑنا اور گھر میں پیچھے سے پھلانگ کر آ جانا ہے، اور بھائی نیکی ہے کہ آئندہ سے گناہ نہ کرو، کہ حج سے اللہ نے گناہ تمہارے معاف کیے ہیں تو آئندہ نہ کرو۔ کہ حج کرنا، عمرہ کرنا، بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوبارہ یاد کرو کہ اللہ نے مجھے پاک کر دیا، میں نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنے۔ اللہ اکبر۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا احترام کا ذکر کیا کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں کا احترام کرنا، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حج کے مسائل، قربانی کے مسائل اللہ نے ذکر کیے کہ حج میں جو قربانی کی جاتی ہے، اسی طرح حج کے ایام میں وہاں پہ کاروبار، انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو کوئی ہر کاروبار کرتا ہے، کچھ خرید و فروخت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں میں وہاں پہ منڈیاں بھی لگتی تھیں صاحب، اور لوگ منڈیوں میں جاتے تھے
تو یہاں پہ جب حج کی بات آئی تو یہاں پہ وہ منڈیوں میں جانا، انہی ایام میں منڈیاں بھی لگتی تھیں، تو اس لیے یہاں پہ یہ تذکرہ ہے کہ اگر ان ایام میں کوئی منڈی کاروبار وہاں پہ ہوتا ہے تو ساتھ اپنے گئے، تم خلوص نیت سے حج کے لیے گئے ہو، اخلاص تمہارا حج کے لیے ہے، لیکن ساتھ اگر تمہیں کاروبار کا موقع ملتا تو خرید و فروخت کر سکتے ہو، تمہارے دل میں اللہ کی رضا ہے، لیکن خرید و فروخت کا موقع ملے تو وہ بھی کر سکتے ہو۔ اسی طرح ہمیشہ بات کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ بات کرنا، کبھی بھی ملمہ سازی کی بات، اپنے آپ کو سچا کرنا، ثابت کرنے کے لیے جھوٹے دلائل سے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے آپ کو سچا شو کرنا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر کوئی انسان غلط بات کرے گا، غلط انداز میں کس سے جھگڑا کر کے بات جیتنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ نے سزا دینی ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، کسی کھیتی کا نقصان، کسی کے مہم میں کسی جانور کا نقصان، کسی کا نقصان کبھی نہ سوچیں، ہر ایک کا بھلا کریں، کبھی کسی کا برا نہ سوچیں۔ اسلام میں مکمل داخل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بعض باتوں پر عمل کر لیا، بعض کو چھوڑ دیا۔ میں لوگوں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی تھیں، کتنی واضح نشانیاں دیں، کتنی آئی، لیکن سب چیزوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے پھر بھی صحیح عمل نہیں کیا، تو دیکھو ان کا انجام پھر کیسے ہوا۔ اس لیے جو لوگ عمل کریں گے، متقی بنیں گے، قیامت کے دن یہ بہت بلند ہوں گے، اور جو عمل نہیں کرنے والے وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ میں بھی اے لوگوں، اگر کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے تو پریشان نہ ہوا کرو۔ دیکھو ان لوگوں کو کہ جو پہلے لوگوں کو تکلیفیں آزمائشیں آئی تھیں، تمہیں تو ابھی نہیں آئیں، کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو، اہل ایمان کو آزماتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الابتلاء الانبیاء فلمسل فلمسل، سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر اسی طرح اسٹیپ وائز جتنا اس کا ایمان زیادہ قوی ہے اتنی آزمائش اس پر زیادہ آئے گی، جتنا ایمان کمزور ہے اس کو اتنی آزمائش کم آئے گی، حتیٰ کہ جتنا زیادہ منافق ہے اتنا وہ کھلی آزادی میں ہوگا، اس کو آزمائش بالکل ہی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، منافق، کافر، فاسق، فاجر، ان پر جب عذاب اللہ کا آتا ہے تو اکٹھا بڑا عذاب آتا ہے، اور پہلے اس کو اللہ تعالیٰ آزادی اس کو دیتا جاتا ہے، پھر اس پر عذاب آتا ہے تو ایک ہی بار آتا ہے۔ اس لیے اللہ اگر ایمان کو آزما رہا ہے تو پھر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ، ویسے دعا کر لیں کہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، یا اللہ پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا، ویسے دعا کر لیں کہ یا اللہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، یا اللہ مجھے صبر کی بھی توفیق دینا، مجھے طاقت بھی دینا، یہ دعا کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض کفار نے حرمت والے مہینوں میں بعض صحابہ نے، ان کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید ابھی چاند طلوع نہیں ہوا، تو انہوں نے کافروں کے قافلے پر حملہ کیا تھا، اس پر اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم جو کر رہے ہو، جو تمہارا کام تو اس سے زیادہ برا ہے، جو تم کر شرک کر رہے ہو اس سے زیادہ برا ہے، اس لیے تمہارا کام تو اس سے زیادہ برا ہے، اپنے کام کو نہیں دیکھ رہے کہ تم کتنا برا کام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، تم شرک کر رہے ہو۔ صحابہ سے اگر غلط فہمی سے اگر ایک قافلے پر حملہ ہوا ہے، چاند کا علم نہیں ہو سکا، تو ان پر تم اعتراض کرتے ہو، اپنے عمل نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شراب اور جوئے کا، جس ابتدا میں ابھی سختی کے ساتھ منع نہیں کیا گیا تھا، تو اس کا تذکرہ بھی ہے کہ جو آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ان میں گناہ بھی ہے اور ان میں لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن گناہ اس کا زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح اس نے، لیکن یہ ابتدا میں ان لوگوں کو روکنے کے لیے سٹارٹنگ پہلے اس طرح کہ اس کے اس انداز میں نرمی کے ساتھ منع کیا گیا، بعد میں آخر پہ زیادہ سختی سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح یتیموں کا مال کھانے سے بھی فرمایا کہ یتیموں کا بہتری سوچنی چاہیے، یتیموں کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو اپنے جب کھانا پکاتے ہو تو اس کا کھانا اتنا اس میں آٹا ملاؤ جس سے جتنا اس نے کھانا ہے، الگ پکاؤ گے زیادہ باقی روٹیاں بچ جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، اس کا مال ضائع جائے گا۔ اس کو اپنے ساتھ میں لا کر کھانا بھی کھلاؤ، لیکن یہ بھی مانا نہیں کہ اس نے ایک کھا لیا، تم نے 4 روٹیوں کا آٹا ڈال کر باقی خود کھا لیا ہے، کہ یتیم کا بھلا سوچنا، برا نہیں سوچنا، اس میں جس کا فائدہ جتنا اس کا فائدہ تم سوچو گے، اللہ تمہارا فائدہ کر دے گا۔ اسی طرح عورتوں سے مینسز کے ایام میں علیحدہ رہنے کا حکم ہے، اس لیے ان ایام میں
صبح سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اسلام پاک رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اس لیے اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح قسم اگر کسی نے غلط قسم اٹھا لیا کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، تو کام